السلام علیکم مصعب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مصعب، سب سے پہلے آپ کو چوتھی نکاح کی مبارک ہو، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ مودی صاحب، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بارے میں ذرا ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو صدقہ خیرات ہے کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور روزہ جو خود نہیں رکھ سکتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی؟ بہت اچھی بات ہے، آپ نے جو رمضان مبارک کے بارے میں سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے ذریعے اویئرنیس عوام کو دینی چاہیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر بندہ صحت مند ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ شریعت نے 2 صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ بعد میں قضا کر لیں۔ نمبر 1 صورت یہ ہے کہ بندہ مسافر ہو، حالت سفر میں تکلیف ہو تو روزہ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، بندہ بیمار ہو۔ بیمار وہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی کھانسی زکام ہو جائے، بیماری سے مراد وہ بیماری کہ واقعی یہ آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا۔ جو طبیب حاذق ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، وہ یہ لکھ کر طے کر دے کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا یہ سردیوں میں رکھے گا، تو پھر یہ بندہ فعدۃ من ایام اخر، بعد کے روزے بعد کے دنوں میں قضا کر سکتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزے ضرور رکھیں، کیونکہ روزے کی بڑی بابرکت دن ہے۔ مجھے ایک بڑا اچھا سوال جواب آپ نے بتایا بھی بیان میں کہ ڈیوٹی کم کر لیں اور تنخواہ وہی ہو، تو اس بارے میں ذرا بتائیں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار۔ فرمایا جس آدمی کا کوئی غلام، کوئی آدمی ملازم، کوئی آدمی ماتحت ہو، وہ آدمی اگر رمضان مبارک کے روزوں کی وجہ سے اپنے اس ماتحت سے خدمت میں کمی کر دے، یعنی اسے جو محنت لیتا ہے، 10 گھنٹے لیتا ہے تو 6 کر دے، 6 لیتا تھا تو 4 کر دے، تو اس میں کمی کر دے، بوجھ کم کر دے، تنخواہ وہی رکھے، اللہ اسے ڈائریکٹ خود 2 انعام دیں گے۔ ایک، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، دوسرا اس آدمی کو جہنم کے رجسٹر سے نام کاٹ کے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو آج کل دیکھنا چاہیے، خصوصاً ہمارے درزی حضرات جو ہیں وہ رات کو تراویح نہیں پڑھتے، نہ اپنے شاگردوں کو پڑھنے دیتے ہیں، یہ جوتی بیچنے والے حضرات جو ہیں نہ خود پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، یا اس طرح کپڑا بیچنے والے جو ہیں نہ خود پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ عام دنوں میں رات کو تو یہ پتہ نہیں آج کل مصیبتیں غیر محرم میں آ کر یہ چوڑیوں والی ترتیبیں بن گئی ہیں، نہ محرم کے ہاتھ سے پوری ترتیبیں بن رہی ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں لوگ نہ باقیوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان مبارک کی عید اس کے لیے ہے جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، نہیں، اس کے لیے جس نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، لیس العید لمن لبس الجدید، اس کی عید نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہنا ہے، انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ کے ڈر سے ڈر گیا ہے اور آخرت اور قبر کے معاملات کو اس نے سامنے رکھا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان صرف کاروبار کا سیزن نہیں ہے، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے اپنے شاگردوں کو، اپنے محتاطوں کو، ملازمین کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ بھی نرمی کرنی چاہیے۔ وہ ہماری مائیں بہنیں ہمارے لیے افطاری پکاتی ہیں، ہمارے لیے سحری پکاتی ہیں، چولہے پہ ٹھہرتی ہیں، گرمی میں ٹھہرتی ہیں، ہم اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا شام کو ان کے ساتھ کچھ نمک وغیرہ اوپر نیچے ہو جائے تو تعاون کرنا چاہیے، بری بات نہیں کہنی چاہیے، اس پر بھی کچھ نرمی کا اور صبر کا معاملہ رکھیں تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ مجھے اللہ کے فضل سے رمضان میں نمازیوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے، ہر بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، روزہ تو اس کو معاشرے میں ہمارے طنز سے دیکھا جاتا ہے، طنز مارا جاتا ہے کہ 1 مہینے کا مسلمان، تو اس بارے میں بہت ضروری ہے پیغام۔ میرے خیال میں جو آدمی طنز دیتا ہے نا یا طنز کرتا ہے وہ دین کی روح سے ناواقف ہے۔ ایک بندہ 1 منٹ کے لیے وہ مسجد میں آ گیا ہے تو اللہ کے گھر میں آئے گا، میرے گھر میں نہیں آیا، تو جب میرے گھر میں ایک بندہ 1 منٹ کے لیے آئے میں اس کی عزت کرتا ہوں، اللہ کے گھر میں آنے والی کی اللہ عزت کیوں نہیں کرے گا؟ اگر وہ 1 مہینے کے لیے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اسے توفیق دے پورا سال آ جائے۔ بعض لوگ جو طنز کرتے ہیں نا، یہ خود کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں بابا، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ ہمارے پاس کوئی 1 دن کے لیے آئے، کوئی 1 لمحے کے لیے آئے، ہم اسے ویلکم کریں گے۔ میں ایسے کئی واقعات جانتا ہوں، مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ ایک آدمی آگے وضو میں بیٹھا، دوسرے کہنے لگے اوئے ہون تو عید دا چل نکل آیا تھا، نماز شروع کی تھن، اس نے کہا چلو میں جا رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، حدیث پاک میں ہے۔ وہ ایک بندے کے پاس ہے، اس نے کہا معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرے لیے معافی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہ 99 قتل۔ اس نے کہا تجھے معافی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا چل 100 پورے۔ اس نے سینچری پوری کر دی، تو بعد میں اس نے معافی مانگی تو اللہ نے معافی دے دی، پوری ترتیب ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو میری بات کا مطلب ان کو معافی مل سکتی ہے، تو جو مسلمان گناہ گار ہیں انہیں تو ویلکم کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، رمضان میں ادھر آ جاتے ہیں، حدیث پاک کے مطابق جیسے رمضان گزرے گا نا پورا سال ویسے گزرے گا، اس لیے یہاں آنے والوں کی حوصلہ افزائی اور شیئرنگ کی جائے۔ اللہ کو جزائے خیر دے۔ ایک آخری سوال، ہم بھی آپ کے فالوور ہیں، شادی کا کوئی وظیفہ ہو تو ہمیں بتائیں، لوگوں کو بتائیں۔ اے اللہ میری شادی کرا دے۔ شادی کے وظیفے کے لیے حضرت ترتیب یہ ہے کہ انسان کم از کم یہ بات دیکھے کہ میں
अपनी जिम्मेदारी भी उठा सकता हूँ तो बीवी की भी उठा सकता हूँ। और मेरे यहाँ शादी के असबाब पूरे हैं, जिस्मानी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी, मकानी लिहाज से भी, माली लिहाज से भी, तो शादी करनी चाहिए। और ये बात जहन से हट जाए आपकी कि शादी होगी तो बंदा खाएगा कहाँ से। हदीस पाक के मुताबिक औलाद खावंद की वजह से मिलती है और रिज्क बीवी की वजह से मिलता है। तो अगर आपको तौफीक है, आपने शादी किया, तो आपका रिज्क बढ़ जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि रिज्क फिर कम है तो आपके लिए ऑप्शन मौजूद है, आप हुकूक पूरे करें, हुकूक की अदायगी करें, आप दूसरा निकाह कर लें, आप तीसरा कर लें, आप चौथा कर लें, आप बीवियों पे जुल्म न करें। आप जुल्म करते हैं, उनके हक खाते हैं, इसलिए वो दूसरी की इजाजत नहीं देती, तो आपके 4 निकाह होंगे ना। मैं ऐसे ऐसे वाकयात सहाबा कराम के दौर के पढ़ चुका हूँ कि एक शख्स अल्लाह के रसूल के दरबार में आया, शादी हो गई, रिज्क कम, दूसरी तीसरी पे, जब चौथी उसने शादी की, हुकूक पूरे कर रहा था, किसी पे जुल्म नहीं, तो गोया उसको ऐसा माल मिला कि वो पाँव उठाता था तो नीचे ऐसे समझे सोने की ईंट निकलती थी। मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ। तो अल्लाह पाक अता फरमाते, और ये तो मेरा तजर्बा है, अभी आपने मुबारकबाद भी पेश की है। सर उन माँ बाप को क्या कहेंगे जो सिर्फ लड़की उसी को देना चाह रहे हैं जो पहले से कामयाब हो, लैंड क्रूजर हो, सिविक हो? तो हमारे माशरे में आजकल ये जहन है सर, इसके बारे में पैगाम। माल को देख कर निकाह करें, लेकिन इसमें एक चीज देखें। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आपको सुनाया देता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की शादी हो रही थी, तो हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल के पास है कि या रसूलल्लाह मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे एडवाइस फरमा दें। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा मैं 4 बातें करता हूँ, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो। का इरशाद, हुजूर ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 वजह से लोग शादी करते हैं। लिमालिहा, पैसा देखकर, लिजमालिहा, हुस्न देखकर, और लिहस्बिहा, खानदान देखकर, लिदीनिहा, या दीनदारी देखकर। तो हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें कह रहा हूँ फज़फर बिज़ात दीन, दीनदारी देख और कामयाब हो जा। यानी पहले दीन देखो, साथ माल भी हो, खानदान भी हो, हुस्न भी हो तो बहुत अच्छा, और अगर वो नहीं है, दीनदारी है तो बहुत करनी चाहिए। तो इसीलिए अगर दीनदारी की बुनियाद पे आप करेंगे तो बहुत अच्छा। इसका मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मेरी शादी हो रही थी, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे जहन में जो रिश्ता था वो अपने बिल्कुल वहां तक जहां पर हमारा कोई दिल्ली ताल्लुक और पूरी बात, लेकिन वहां दीनदारी कम थी और बाकी मामलात पूरे थे। और जहां मेरा अब रिश्ता हुआ है तो मोहम्मद की वालदा के यहाँ, तो यहाँ दीनदारी 100% थी, लेकिन वो रिलेशन नहीं था जिस रिलेशन पे आज के नौजवान समझते हैं। मैंने अल्लाह के दीन की खातिर वो छोड़ा और दीनदारी की बुनियाद पे ये लिया, और आज आप मुझे चौथे निकाह की मुबारक दे रहे हैं। तो ये तो उसकी वजह होती है कि फज़फर बिज़ात दीन। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं दीन को लेकर कामयाब हो जाओ, तो हुजूर पाक ने फरमाया इसलिए शादी में दीनदारी देखें। दीनदारी की वजह से लैंड क्रूजर भी हो तो ठीक है, लैंड क्रूजर ना हो, साइकिल हो तो भी ठीक है, लेकिन पहले दीनदारी देखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, मुझे आपने टाइम दिया। अल्लाह को खुश रखे। जज़ाक